افلاس پہ غور کرنے کے بجائے اب حکمران کشکول اٹھا کے افغانستان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کشکول آپ نے اٹھایا ہے اور پوری دنیا سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں اور جن کے لیے مانگ رہے ہیں ان کے ہاتھوں پاک افغان بارڈر پر جو پاکستان کے افواج کی تذلیل کی جا رہی ہے، جو اشتعال دلایا جا رہا ہے، جو باڑ لگانے پر قدغن ڈالی جا رہی ہے، وہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کس کے لیے کشکول اٹھا کے بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے مامے بننے کے بجائے اپنے ملک اور یہاں 22 کروڑ لوگوں کی حالت زار پر غور کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم کانفرنس جس پہ آپ ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، اور حقیقت میں 52 میں سے صرف کوئی 17 ایک ملک آئے ہیں، اس کانفرنس پر ڈھول بجانے کے بعد آپ سے سوال بنتا ہے کہ نہیں کہ اس میں کشمیر کا ذکر کیوں گول کر دیا گیا؟ وہ کشمیر جو آپ کے ہوتے ہوئے مودی لے گیا، جو آپ کی زیر نگرانی مودی لے گیا، جو 70 سال میں کسی بھارتی حکمران کی جرت نہ ہو سکی، اور آپ نے کہا میں کشمیر کا وکیل ہوں، تو کیا ہوا اس وکالت کو؟ جب آپ کے سامنے دنیا بیٹھی تھی تو کس سازش کے تحت آپ نے کشمیر کا نام نہیں لیا؟ میں آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا معاہدہ تھا جو آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ کیا؟ وہ کیا معاہدہ تھا جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا؟ وہ معاہدہ 1 مہینے کے بعد ہی شدت پسندوں نے کیوں یک طرفہ طور پر ختم کر دیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ بند دروازوں کے پیچھے معاہدے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت پاکستانی افواج اور عوام کو اٹھانی پڑتی ہے؟ یہ کون سے معاہدے ہیں اور کس نے ان معاہدوں کو پارلیمنٹ سے بالا جو ہے وہ ان کو انفورس کیا؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام اس کا حق رکھتی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اور اے پی ایس کے بچے شہید ہوئے ہیں، اور اگر کسی نے کسی کو معاف کرنا ہے تو یہ صرف ان لوگوں کا حق ہے جو شہیدوں کے لواحقین ہیں اور جن کا خون بہا ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ جن کو آپ بچے کہتے ہیں انہوں نے کیوں یک طرفہ طور پر آپ سے یہ 1 مہینے پہلے کیا ہوا تقریباً معاہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا؟ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا ایک خطرناک معاہدہ اور خطرناک شرائط جو ملک دشمن شرائط IMF کے ساتھ کی گئی ہیں، ان ملک دشمن شرائط کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے، کیونکہ اب جو منی بجٹ کی صورت میں ہر چند ماہ بعد آپ قوم کی کھال ادھیڑتے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا مانا ہے؟ جس ملک کے اسٹیٹ بینک کی کنجیاں IMF کے حوالے ہو جائیں اور اس ملک کے حکمران ہمیں امریکہ میں سستوائی کی داستانیں سنائیں، تو قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے بہاف پر کیا مانا ہے؟ کیا چیز ہے جو اب قوم کے پاس رہ گئی ہے اور عوام کے پاس رہ گئی ہے جس کو چھین کر یہ IMF کی تجوریوں میں بھرنا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کی مثالیں دینے والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ جو بدبخت حکومت اپنے ملک کے اساتذہ کو پارلیمان کے سامنے ڈنڈے مارے، کلرکوں کو پارلیمان کے سامنے ڈنڈے مارے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پکڑ کے پٹخائے اور وہ بھی پارلیمان کے سامنے اور ان پر جوں تک نہ رہے گی، ینگ ڈاکٹرز پر ڈنڈے برسائے جائیں، تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے کہ یہ سارے ڈنڈے جو پلٹ کے آپ پر پڑیں گے تو آپ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے؟ ہم اس حکومت کے زیر نگرانی اس ملک سے گیس، خصوصی طور پر ایک تو پورے ملک سے گیس کی بندش اور گیس کا غائب ہونا، LPG معاہدوں کا وقت پر نہ ہونا، LPG کو پروکیور نہ کرنا، اور سندھ کی تمام انڈسٹریز کو، سندھ کے تمام صارفین کو گیس کی بندش ایک سازش کے تحت،
اور اپنی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے تحت سندھ کی گیس بند کرنے پر اور پورے پاکستان کی گیس بند کرنے پر حماد اظہر کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کے پی کے میں اپنی تاریخی شکست دیکھنے کے بعد یہ وہ پہلی پارٹی ہے جو آپس میں گتم گتھا ہو گئی ہے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگوں نے اٹھا کر انہیں باہر پھینکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ پارٹی ہے، جیسے ان کی تنظیمیں انہوں نے خود تحلیل کی ہیں کے پی کے بعد پورے ملک کی، ان قریب یہ خود بھی اپنے آپ کو تحلیل کریں گے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پائے گی۔ ہم آخر میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اگر وہ استعمال کرنے کے قابل ہیں تو وہ اپنے جو آئین کے تحت دیے گئے اختیارات ہیں ان کے مطابق اس حکومت کی جو ایک فوج ظفر موج، معاونین، اسپیشل اسسٹنٹس، وزراء اور بھونپو سرکاری، ان کی تمام مراد، تنخواہیں، ان کے عالیشان دفتر، ان کے دورے، ان کی گاڑیاں، ان سب کو فی الفور معطل کریں اور یہ تمام پیسہ یہ عوام کی جو بدحالی ہے اس کی طرف اس کا رخ کریں، اور ان سرکاری بے مقصد عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اس وقت کوئی ان کی نہ حیثیت ہے اور نہ ان کو حق ہے کہ وہ اب عوامی جو ہے پیسہ اس پر عیاشی کریں، جبکہ ملک ان کے اپنے لوگوں کے مطابق جو ان کے اپنے ساتھ تھے بینک کرپٹ ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ اب سبتی شاہ صاحب کچھ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام میڈیا حضرات کا۔ بڑی مفصل بات کی ہماری سینیٹر پرویشا صاحبہ نے۔ بات یہ ہے کہ دو ایک سیاسی یتیم ہیں، ایک تو وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ سیاسی یتیم رہے، ابھی وہ پھر ایک نیا شیلٹر ڈھونڈنے کے چکر میں ایسے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک مجھے نہیں سمجھ آتی جو بھونکو ہیں، یہاں پہ کافی سارے بھونکنے والے رکھے گئے، کہیں آئے بھی گئے کہیں چلے بھی گئے، کچھ ایک اور محترمہ بھی تھی، پھر ایک اور پرسن بھی تھے، کچھ صوبائی معاملات میں پنجاب میں بھی۔ بھونکو سرکار کو تو یہ جتنا آپ زیادہ بھونکیں گے تو وہ آپ کو پرموشن یا ٹی اے ڈی اے ملے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اسپوکس پرسن صاحب ہیں یا ترجمان صاحب ہیں، گیل صاحب، اگر ان کی فیملی کا کوئی پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی تعمیر میں کوئی کردار ہے یا ان کا کوئی شجرہ نسب ہے تو وہ ذرا پہلے بیان کر دیں کہ وہ کس قوم سے کیا شجرہ نسب ہے، ان کا کس حیثیت میں وہ آ کے ایسے بیانات دیتے ہیں۔ یہ قد کاٹ بڑھانے کے لیے یہ آتے ہیں۔ اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کا ماضی دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کی فیملی کا یا کوئی چیز بھی۔ اور مجھے کل یہ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کل بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تنظیمیں تحلیل کر دی۔ آپ پاکستان گورنمنٹ کے، پاکستان حکومت پاکستان کے منسٹر ہیں یا انفارمیشن منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے۔ مجھے ہماری کورٹس کو، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس بارے میں یہ وہ پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں خود مانیٹر کروں گا بلدیات کے الیکشن کو، اب میں ٹکٹیں میں خود دوں گا، یہ چیزیں آپ پرائم منسٹر، ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا سلیکٹڈ ہو، مگر سلیکٹڈ بھی ہو تو آپ پرائم منسٹر تو ہو نا، پورے ملک کے پرائم منسٹر ہو، تو پی ٹی آئی کے منسٹر نہیں ہو، آپ پرائم منسٹر نہیں ہو۔ یہ چیزوں کو، ان چیزوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، اور ہم اس بارے میں الیکشن کمیشن میں جائیں گے، کورٹس میں جائیں گے کہ ایک وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود ٹکٹیں دوں گا، میں خود مانیٹر کروں گا، میں خود ساری چیزوں کو کروں گا کہ پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ پرائم منسٹر ہو پاکستان کے، اس لیے یہ سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے یہ دو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو شیفل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کو پنجاب میں سے، کسی کو پنجاب میں سے وفاق میں، اس طرح کی یہ چیزیں یہ کرتے رہیں گے، ان سے ان کا قد کاٹ نہیں بڑھنا۔ اور یہ زرداری صاحب کے پاؤں چاٹنے والے، اگر آپ دیکھ لیں ہسٹری ان کی دیکھ لیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے جوتے چاٹتے ہوتے تھے۔ آج یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ اپنی حیثیت بنانے کے چکر میں شاید ہمیں کوئی اور جماعت، کیونکہ جب ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آنے کی کوشش کی تو ہم نے انہیں ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ہم نے انہیں مسترد کر دیا تھا، تو اس وجہ سے آج کل یہ ایسی بکواسات کری جا رہی۔
थैंक यू जी। मैडम, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हुकूमत ने जो बिल पास किए हैं उनको चैलेंज करेंगे, उसमें ईवीएम भी है और आईएमएफ का भी, वो स्टेट बैंक का है, उस पर अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई चैलेंज नहीं किया गया। और दूसरा जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और केपीके में हुआ, जो पीपल्स पार्टी की गुजारिश कर दी थी, इसको कोई रिविजिट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि वो जो उस दिन बुलडोज हुए थे 30-35 बिल, उस पर हमारे जो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है उन्हीं का ये फैसला था कि चैलेंज किए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि वो जिस दिन भी चेयरमैन साहब आएंगे तो ये आपस से मीटिंग कर इसको ज़रूर, खास तौर पर ईवीएम वाले मामले को जो है वो चैलेंज होना है, अदालतों में आना है और वहीं से इसका फैसला होना है। और दूसरा जो बल्दियात का आपने पूछा, इंशाल्लाह बल्दियात जब होंगे हम उसकी तैयारी में बिल्कुल बैठे हैं और हम ये देखेंगे कि सिंध से तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। पंजाब में भी कारकर्दगी जो है वो आपने देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6-7 गुना कुव्वत से वापस आई है और बाकी जो केपीके के अजला हैं उनमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी इंशाल्लाह। कोई और सवाल? ये बताएं कि अभी खुद हुकूमत के गुजरा के खिलाफ उनके अराकीन फट पड़े हैं। कल भी पार्लियामेंट में इलाकी से 2-3 MNA ने प्ले कार्ड लगाए थे, गैस को, बिजली को, तो एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आप क्या समझती हैं, इससे जो इतनी गैस प्रोड्यूस करता है तो उसको हक नहीं मिल रहा, आप तो इस कौन सा प्लेटफॉर्म इस हवाले से? देखिए, ये एक साजिश के तहत कर रहे हैं। हमाद अजहर से निकम्मा वजीर मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में शायद ही हुआ है और इसकी हमाकत और निकम्मेपन की जो कीमत है वो पूरा पाकिस्तान भर रहा है, पाकिस्तान की मईशत भर रही है। सिंध जो है पाकिस्तान का मुआशी जो है इंजन है और उसमें से अगर आप गैस काट देंगे तो ये आप सिर्फ सिंध को सजा नहीं दे रहे, ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हम इस पर मैंने अभी जिक्र भी किया और इसको हम एजिटेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनसे गैस लेंगे, न सिर्फ हम सिंध के लिए लेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए लेंगे। और हमाद अजहर साहब को जो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं असूलों की, उन्हें अगर इतनी फिक्र हो, असूलों की परवाह हो या पास हो, तो उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में हमाद अजहर से के इस्तीफे से ज्यादा वेलकम शायद मुशर्रफ का इस्तीफा, हाँ, हमाद अजहर के इस्तीफे की जो करने से तो मामला नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के गली कूचे से यही आवाज आ रही है। मैं आज तक कोई मुल्क में कोई सियासी तब्दीली को नहीं देख रही है। देखिए, लग ऐसे रहा है कि खुद ही जैसे किसे कहते हैं इम्प्लोड करना, खुद ही अंदर से फट जाएंगे। जो जमात हारने के बाद सबसे पहले एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए और खुद ही तहलील कर दे अपनी तमाम पार्टी को, तो अनकरीब ये खुद ही जो है खत्म हो जाएंगे और इसी तरह मुंतशिर होंगे जैसे इनको इकट्ठा किया गया। ये अपने वजन से ये जमात खुद ही गिरी है, किसी और को गिराने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं बता दूं, ये इनका हालात आप देख चुके हैं। जरदारी साहब ने कहा था तुम खुद कि ये अपने वजन से गिरे हैं, इनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से ये गिर जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है, किसी अपोजिशन को जरूरत नहीं है, किसी तहरीक की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है और वो समझती है। बल्दियाती इंतखाबात की आपने बात की, पीटीआई को शिकस्त हुई, लेकिन केपीके में पीपल्स पार्टी का भी ना कोई स्ट्रांग पोजीशन नजर नहीं आ रहा। फ्यूचर में क्या देखिए, अभी अजला बाकी हैं और हम उसमें अच्छा मुकाबला करेंगे। हमने पेशावर से रिकॉर्ड वोट लिए हैं, और वो भी चंद दिनों की नोटिस पर। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर पीपल्स पार्टी की ना आई हों सीटें या किसी और पार्टी की ना आई हों, खुशी ये है कि कम से कम शैतानी पार्टी हार गई और पाकिस्तान के अवाम को और केपीके के अवाम को इस बात पे सलाम है कि उन्होंने वहाँ से जिस तारीखी जिल्लत के साथ इन्हें रुखसत किया है वो ज़ख्म ये आज तक चाट रहे हैं और एक दूसरे के जो है ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ये केपीके के अवाम की अजमत को सलाम है। आज 25 दिसंबर है, जनाब की बर्थडे के साथ जो साबित वज़ीर मुआशरे की बर्थडे भी मनाई जा रही है, उनको आप सियासी जो आपकी नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो जिनाज साहब चूंकि इस मुल्क के हमारे गिरा है और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो है क्रिसमस का दिन है, तो
इतना बड़ा दिन है तो हम उन्हें चले मियाँ साहब को भी मुबारकबाद देते हैं। इस तरह तो बहुत सारों को होंगे, अब हमें याद तो नहीं है किस किस की कौन सी बर्थडे है। थैंक यू वेरी मच।